اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں اور ہدایت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ واقعات پر ہی بیسڈ ہے۔ سورہ شعراء جو ہے وہ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، اور ہر واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے۔ تو ہر واقعہ سے ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نشانی ہے، کیا سبق ہے۔ آج کا جو لیسن ہے 105 آیت سے 140 تک ہے، سورۃ الشعراء، پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو آج کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو پچھلا لیسن تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا کہ کس طرح ان کے والد تک نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، وہ حق پر تھے لیکن پھر بھی ان کی سپورٹ میں کوئی آگے نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی ریشنل تھنکنگ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، عقل کے ذریعے، دنیا میں بکھری نشانیوں کے ذریعے، اور پھر اس حق پہ وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے صبر کیا۔ جو اللہ کا تعارف انہوں نے پیش کیا، بہت خوبصورت تعارف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ آیات ہم نے پڑھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ایک داعی، ایک دین کا جو مجاہد ہوتا ہے، جو دین کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ صالحین کے ساتھ ملنا اس کی خواہش ہوتی ہے، اور مسلمان مرنا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا میں تھا۔ پھر سچی ناموری اس کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، جنت کا وارث ہونا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 105 سے ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، جھٹلایا، قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو۔ اب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھی، تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم، اور اس قوم نے نوح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا تھا۔ تو پھر یہ مرسلین، یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے کہ تمام انبیاء کو جھٹلا دیا؟ دراصل ہر نبی کا جو میسج ہے نا وہ ایک ہی تھا۔ تو سب جو انبیاء تھے وہ دینی بھائی تھے، ان کا میسج ایک ہی تھا، وہ دین میں ایک ہی تھے، سب کا میسج اسلام تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید تھی، وحدانیت تھی، اپنی اطاعت کا درس دیا، رسولوں کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا درس دیا ہر نبی نے۔ تو جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے تمام انبیاء کی تعلیم کا انکار کیا۔ یہ تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی ظاہر ہے کچھ انبیاء آئے ہوں گے، انہوں نے بھی تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ بالکل ابتدا کے انبیاء میں سے ہیں، شروع کے انبیاء میں سے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ شرک کا آغاز جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا تھا۔ تو یہ شروع کے انبیاء تھے، اور انہوں نے اگر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اس کا مطلب ہے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، ان کی بھی تعلیم کو جھٹلا دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے وہی نکات ہیں جو تمام انبیاء کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا، جو سیرہ پڑھ رہے ہیں اس میں تو ڈیٹیل ہے کہ مکہ میں کیا تھی، مدینہ میں کیا فرق آیا، وہ سب کچھ ہے۔ یہاں میں کیا پتہ چلتا ہے؟ 106 آیت میں ہے، اذ جب، قول کہا، لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی، نوح نوح نے، الا کیا نہیں، کوشچن کے لیے حرف استفہام ہے، اور لا نہیں، کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے ان کو قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے، یہاں پر یہ دینی بھائی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کے تحت بھائی، کیونکہ جو انسان جس معاشرے جس قوم کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہی میں سے ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک اس کا لنک ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ وہ انہی میں سے اٹھتا ہے، ان کے ساتھ فیملیئر ہوتا ہے، ان کے کلچر سے، ان کی زبان سے، ان کے طور طریقوں سے، تو اس لیے دینی لحاظ سے یہ یہاں بھائی نہیں کہا گیا، وہ انبیاء بھائی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے کیا تھے؟ یعنی کہ ملی لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ قوم کے اعتبار سے ان کے بھائی تھے۔
جب کہا انہیں ان کے بھائی نوح نے کیا نہیں تم ڈرتے؟ انہوں نے بھی لوگوں کو ڈرایا، اللہ سے خبردار کیا۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں کیا آتا ہے؟ اے لوگو عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے عبد بن جاؤ، اور نوح علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ہر نبی نے اللہ کا مطیع بنایا اپنی قوم کو، اللہ کا عبد بنانا ہی مقصد تھا ہر نبی کا۔ عبد وہی بنتا ہے، اللہ کا غلام وہی بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے اس کا عمل خالص ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تنہائی میں ہے، لوگوں میں ہے، مشکل میں ہے، آسائش میں ہے، پسند کے لوگوں کے ساتھ ہے، ناپسند کے لوگوں کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے گا، ہر معاملہ وہ اللہ سے ڈر کے کرے گا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر جو گناہ سے پہلے انسان کو روک دے، اللہ کا مطیع بنا دے، اور پھر جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے وہی پھر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا عبد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے وہی میسج دیا ہے، کیا نہیں تم ڈرتے؟ پھر آیت نمبر 107 میں ہے، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ امانہ سے ہے نا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ امن والا یعنی کہ میں امن کا علمبردار ہوں، میں کوئی فتنہ فساد نہیں چاہتا تم میں، اور میں امانت دار ہوں، یعنی کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا میں نے ایز اٹ از تمہیں وہ پہنچانا ہے، نہ میں اس میسج میں، اس پیغام میں کوئی مبالغہ کروں گا، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی جھوٹ۔ جیسی مجھے امانت ملی ہے میں اس کو بالکل ویسے ہی پہنچا دوں گا۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ اے رسول، جو آپ کو دیا گیا آگے پہنچا دیں، خواہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ یعنی کہ رسول جو ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے بھی امانت کے لیے مشہور تھے، امین اور صادق ان کا لقب ان کا مشہور تھا۔ تو رسول یہ وہ پہلے بھی ان کا یہی، ان کی اخلاق نبی جو ہے اس میں جو امانت تھی اس کا ایک بہت وہ ایک بڑا رول تھا، اور وہ بہت پرومیننٹ رول تھا، بہت پرومیننٹ تھی ان کی ذات میں امانت اور صداقت۔ تو رسول کے لیے تو یہ لازم و ملزوم ہوتی ہے، امانت کے بغیر رسول کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر رسول امانت دار تھا، تو رسول اللہ کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ خواہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اب یہی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، ان کے علماء کی ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسروق رحم اللہ، وہ تابعی تھے، بہت زیادہ ان سے احادیث ہیں، اور وہ بہت زیادہ کیوریس رہتے تھے احادیث پوچھنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ باہر حجرے کے باہر برآمدے میں ہی بیٹھے رہتے تھے کہ میں ان سے دین سیکھتا رہوں۔ تو ان سے حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 باتوں میں سے کوئی چیز، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان 3 باتوں میں سے اس نے کچھ کہا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ایک یہ کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ طویل حدیث ہے، اس میں کیونکہ مسروق رحم اللہ نے انہوں نے سوال کیے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب جو ہے وہ آیات کے مطابق ہی دیا۔ جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ سورہ نجم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قریب ہوئے، تو کہتی ہیں میں وہ پہلی تھی جس نے یہ سوال کیا رسول اللہ سے، یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ آیت بھی بتائی کہ نظریں جو ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ نظروں کا احاطہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہرحال وہ ایک دیدار کا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، خواب میں رسول اللہ کو دیدار کرایا گیا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال یہ اس کے 3 جو بیسک نکات تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو پھر اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ دوسرا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ نہیں پہنچایا جو ان کو دیا گیا، اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ تو جو ان 3 باتوں میں سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے عذاب کے لیے، یعنی کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔
تو رسول جو ہے وہ کچھ نہیں چھپاتے. رسول اللہ نے بھی اپنی امانت کا حق ادا کر دیا، نبوت کا، رسالت کا حق ادا کر دیا. اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے. وَأَطِیعُونِ، تو جب میں نے پوری کی پوری امانت تم تک پہنچا دی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا علم ہو جانا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانی چاہیے، اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر بھی پیدا ہونا چاہیے. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا. قرآن سے کوئی ہدایت پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. کیوں؟ لا ریبہ، وہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یہ شک وہی نہیں کرے گا، اس سے ہدایت وہی لے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. ہر رسول کے پیغام کے دو حصے تھے. ایک تو وہ اللہ کا ڈر پیدا کرتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، بندوں کو اللہ کی معرفت دلاتے تھے، اللہ کے بلند و بالا اور اللہ کے ایک کیا کہنا چاہیے، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونے کا یقین دلاتے تھے کہ ہر جو اتھارٹی ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. اور پھر اپنی اطاعت کا حکم دیتے تھے. اللہ کا ڈر اور اطاعت اپنی، کہ ظاہر ہے اللہ، اگر نبیوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اللہ پہ یقین کیسے کریں گے لوگ؟ نبیوں کی بات مانی جائے گی تو پھر لوگ ان کی بات مان کے اللہ کی ذات پر یقین کریں گے نا. تو نبیوں کی اطاعت بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. یہ دونوں بہت ضروری ہیں. تو اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ڈرنا، اور پھر اپنی اطاعت، یہی ہر ایک کا مشن تھا، ہر رسول کا. اور پھر اس کی وہ لاجک دیتے ہیں کہ تمہیں کیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں کیوں میری اطاعت کرنی چاہیے. وما، اور نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، یہ جو میں امانت کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ جو میں امانت تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، ادائیگی رسالت پر، علیہ، اس پر، اس کام پر، من اجر، کسی اجر کا. اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر، اس کام پر، اس تبلیغ پر، کسی اجر کا. تمہیں تو مفت میں مل رہی ہے تبلیغ، تمہیں تو مفت میں اللہ کا پیغام مل رہا ہے. میں تو صرف اپنی امانت کا حق ادا کر رہا ہوں. ان، نہیں، اجریہ، اجر میرا، اللہ، مگر، اعلیٰ، اوپر، رب العالمین، رب العالمین کے. میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا کوئی بھی داعی دین ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کبھی کسی اجر کی توقع نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہے وہ پے بھی نہ لے، اس کو بھی پیٹ لگا ہے، ضروریات زندگی اس کی بھی ہیں، اور اگر وہ کچھ چارج کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ویسے یہ کام، یہ جو دعوت کا کام ہے اور تبلیغ کا کام ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی اور بے لوث جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں، جنہوں نے ساری ساری زندگی حفظ میں گزاری اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزاری، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اسباب کی دنیا ہے، کچھ کمائی کا ذریعہ بھی تو ان کو چاہیے نا. تو وہ اگر کچھ چارج کرتے تو وہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ انبیاء لاجک پیش کر رہے ہیں کہ تم کیوں، یہ نوح علیہ السلام بھی لاجک پیش کریں کہ تم کیوں میری اطاعت کرو، کیونکہ مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے تم سے. نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے تمہارے درمیان میں نیک نامی چاہیے، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو کسی اجر کا تم سے سوال ہی نہیں کرا. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، وہ مجھے اجر دے گا. اور وہ اجر کون سا ہوگا؟ آخرت کا. دنیا میں تو دے دیا، انبیاء سے بڑا رتبہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. دنیا میں تو مل گیا، اس سے بڑا رتبہ کیا ملے گا؟ لیکن آخرت میں وہ جو صبر کرتے تھے انبیاء، لوگوں کے انکار پر، لوگوں کی تانا جو زنی کرتے تھے ان پر، تو اس کا اجر پھر اللہ کے ہاں ہی انہیں ملے گا. سورہ ہود آیت نمبر 29 میں بھی ہے کہ میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. وہاں بھی یہی کوٹ کیا انہوں نے کہ یہاں پہ اجر کی بات ہے، وہاں پہ مال کی بات ہے. نوح علیہ السلام نے ہی یہ کہا تھا.
سورہ ہود میں آیت نمبر 29 میں، کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. تو انبیاء مال تو نہیں مانگتے تھے، لاجک وہ یہ دے رہے ہیں. دنیا میں کوئی کام جب ہم کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے دنیا کا کام کرتے ہوئے، اس سے مجھے مال مل جائے، اس سے مجھے شہرت مل جائے، اس سے مجھے میں لوگوں کی گڈ بکس میں آ جاؤں، لوگ مجھے اچھا سمجھے، یہ بھی ایک لالچ ہوتی ہے. لیکن جو خالص نیکی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے وہ اللہ کے لیے کی، اور آپ صرف اللہ کی نظر میں اچھا ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل مقبول ہو جائے. فاتقوا اللہ وأطیعون، پس ڈرو اللہ سے، وأطیعون، اور اطاعت کرو میری. اللہ کے تقوی سے ہی صالح زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ پھر وہی میسج ہے جو آیت نمبر 108 میں ریپیٹ ہوا ہے. قولو، انہوں نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، لکا، تجھ پر، واتبعکا، جب کہ پیروی کی ہے تیری، واتبعکل ارذلون، رذیل لوگوں نے، حقیر لوگوں نے. را، ذال، لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ارذل جو ہے وہ، ارذلون جو ہے ارذل کی جمع ہے. ارذل کہتے ہیں جاہ و مال نہ رکھنے والے کو، کم حیثیت کے مالک، گھٹیا لوگ، یہ اس کا مطلب ہے. یہ جو قوم نوح تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے نا، ان کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ تو گھٹیا لوگ ہیں. گھٹیا کے سینس میں کہ ان کے پاس تو مال متاع ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو وہ گھٹیا نہیں تھے، وہ تو ایمان والے تھے. تقریباً 80 لوگ کہے جاتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ کشتی میں سوار کیے گئے. تو وہ تو ایمان والے تھے. اللہ کے نزدیک مال کرائٹیریا نہیں ہے، یہ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے. تو انہوں نے اسی مال پر پرکھ کے ان لوگوں کی قدر کو جانا اور کہا وہ تو ارذلون ہے، رذیل حقیر لوگ ہیں، کہ ہم ایمان لائے تجھ پر، تیری تو پیروی یہ ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں. جن لوگوں کی پریورٹی دنیا ہوتی ہے نا، وہ ایسی مجلس میں ہی جانا پسند کریں گے جہاں دنیا کا فائدہ ہو، میرے کانٹیکٹس بڑھیں، میری پی آر بڑھے، اور اس سے میرا جو سیٹ اپ ہے وہ اچھا ہو جائے، میرے بزنس کو فائدہ ہو جائے، میں ہائی جنٹری میں اٹھوں بیٹھوں. یہ دنیا جس کی پیورٹی ہے نا، اس کے جو ایکسپیکٹیشن ہے نا لوگوں کی مجلسوں سے، وہ یہی ہوتی ہے. وہ انہی مجلسوں میں جاتا ہے جہاں اس کے فائدے دنیا کے فائدے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہی وہ میل جول بڑھائیں گے، ایک کام بھی ایسے کریں گے جو دنیا کے فائدے کے ہوں. دین کا ساتھ بھی ایسے لوگ کبھی اگر آپ کو دیتے نظر آئیں تو وہ بھی اسی صورت میں دیں گے جب اس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے نا، تو وہ انسان کو پہچان نہیں پاتا. انسان کی پہچان اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے، اس کے مال و دولت، اس کی شہرت سے نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں انسان کی پہچان اس کے تقوی پر ہی ہوگی، اس کے اخلاق و کردار پر ہی ہوگی. دنیا دار جو انسان ہے نا، وہ اس کی پہچان کا کرائٹیریا ہی بالکل مختلف ہے. تو یہ ان لوگوں کا بھی مختلف تھا. اور وہ جو پھر نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے کیا اس کے جواب میں کہا؟ قولا، اس نے کہا، وما، اور کیا ہے، علمی، علم میرا. یا آپ کہہ سکتے ہیں ماں جو ہے وہ نہیں کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے اور کیا کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے. اگر نہیں آپ اس کا ترجمہ کریں تو ہوگا، اور نہیں میرا علم، بما، اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے. یعنی کہ وہ کیا بزنس کرتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کتنے اونچے ہیں تمہاری نظر میں، کتنے نیچے ہیں تمہاری نظر میں، کتنا مال ہے، کتنا رتبہ ہے، اس کا مجھے کیا معلوم. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے سٹیٹس یا ان کے کاروبار کا مجھے کیا پتا، مجھے تو ان کے دین سے غرض ہے کہ وہ دین پر آ جائیں، وہ ایمان لے آئیں. ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کا حال مجھے معلوم نہیں. ان کے، دیکھیں، دل کا حال جو ہے، اگر ظاہری طور پر کوئی ایمان لے بھی آتا ہے تو ایک انسان ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے. یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا علم وہ کیا کرتے ہیں.
جنہیں تم حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں، ہم نے نہیں تمہاری پیروی کرنی۔ اگر وہ ویسے بھی اگر دل کی کیفیت کے لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو ایک نبی نہیں جان سکتا کسی کے دل میں کیا ہے؟ ظاہر پر ہی معاملہ کیا جائے گا، دین سیکھنے والے کے صرف سیکھنے کے شوق کو دیکھا جائے گا کہ دین سیکھنے آ رہا ہے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، یا اس کے پاسٹ کے گناہ ثواب بھی نہیں دیکھے جائیں گے۔ یہی سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں تو ان کے دین کا شوق دیکھتا ہوں اور میں انہیں تبلیغ کر دیتا ہوں، اور میرا کام ہی یہی ہے، میں امانت پہنچانا میرا کام ہے۔ میں کسی پر، جیسے بہت سی آیات میں کیا کہا گیا ہے کہ نذیر مبین، یعنی کہ ڈرانے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آیا ہے کہ وہ ڈرانے والے ہیں، وہ کسی کے محتسب نہیں ہیں، حساب لینا انبیاء کا کام نہیں ہوتا۔ پھر آگے 113 آیت میں کیا ہے؟ ان نہیں حسابہم، حساب ان کا، اللہ مگر اعلی ربی، میرے رب کے ذمہ، لو کاش تشعرون، تم شعور رکھتے۔ اب یہ وہی بات آ گئی ہے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، جو اس پیغام پر ایمان لے آئے گا میں اس کو نہیں دھتکار سکتا، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ چھوٹے خاندان کا ہو، خواہ وہ پاس پہ بہت زیادہ برائیاں کر کے آیا ہو، میں نے اس کا شوق دیکھنا ہے اور اس کو دین سکھا دینا ہے۔ نہیں ہے حساب ان کا میرے ذمہ، اب یہ سمجھ لیں، مگر میرے رب کے ذمہ، یہ رب ہی لے گا حساب۔ کاش تم شعور رکھتے، کاش تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ وما، اور نہیں ہوں، انا میں، بطارد المؤمنین، دھتکارنے والا، پھینکنے والا، تورا دال، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تورا دال کیا ہوتا ہے؟ دھتکارنا، پھینک دینا۔ تو میں، پھینکنے کی سینس ادھر کیا ہے؟ دھتکارنے کی سینس بتائی گئی ہے کہ میں ایمان والوں کو دور پھینکنے والا نہیں ہوں، میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ کوئی ایمان کی تڑپ لے کے آئے گا تو میں تو اسے میسج دوں گا، ان نہیں ہوں، انا میں، اللہ مگر، نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا، میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ جیسے کہ رسول اللہ کو بھی بارہا ہم نے پڑھا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یہاں بھی انہوں نے یہ کہا، انا اللہ نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ اب یہ جو آیت نمبر 113 میں لو تشعرون کی بات ہے کہ کاش تم شعور رکھتے، یہ کفار جو تھے یہ کس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے؟ یہ اسی چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ کون، یہ جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کون معتبر ہے، اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے، یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے، ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، تنتہی، تو باز آیا، نہیں، نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ تو باز آیا، یا نوح، اے نوح، یا نوح، اے نوح، لتکونن، البتہ تو ضرور ہوگا، من المرجومین، سنگسار کیے جانے والوں میں سے۔ اب انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی، نوح علیہ السلام تو ٹلے نہیں، پہلے تو انہوں نے لاجک دی کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، ہم تمہاری پیروی کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اب دوسرا حربہ کیا آزمایا کہ اگر تم باز نہ آئے نا تو پھر ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ مرجومین کا روٹ را جیم میم ہے، رجم کر دیں گے، سنسار کیے جانے والوں میں سے تم ضرور ہو جاؤ گے۔ قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، ان، بے شک، قومی، میری قوم نے، کذبون، جھٹلایا ہے مجھے۔ اب ان کو جھٹلا دیا ان کی قوم نے۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں دوسری جگہوں پہ جہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کوٹ کیا گیا ہے، قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی آئی ہیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 10 میں آیا ہے کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، یا رب میں مغلوب ہو گیا، بس انتقام لے، یا تو انتقام لے۔ اور یہ دعا انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ تبلیغ کی اور
نہیں مانا کوئی، اور بس ہفتہ 10 دن میں یا 2-4 مہینوں میں انہوں نے دعا مانگ لی اور بد دعا کی اپنے قوم پر، ایسا نہیں تھا۔ یہ ہم بہت عرصے سے پڑھیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن تب بھی وہ نہیں مانے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے جھٹلایا مجھے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 36 میں بھی ہے، آج کے بعد تیری قوم میں کوئی ایمان نہ لائے گا، یہ جو کر رہے ہیں ان پر دکھی نہ ہو۔ دیکھیں نبیوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بیٹا ایمان نہیں لایا، اگر تمہاری قوم ایمان نہیں لائی، تو جو یہ کر رہے ہیں اس پر دکھی نہ ہو۔ آزر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کی مغفرت نہیں تو مانگ سکتے۔ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تو وہ اپنی پرسنل جو دکھ ہیں اور پرسنل غم ہیں اور پرسنل خوشیاں بھی ایون کہ ان سب چیزوں سے اسے مبرہ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دائی بھی انسان ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہوتا ہے، کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو اپنے دین کے کام میں آڑے نہیں آنے دیتا۔ اور دیکھیں دائی جو ہے نا، وہ لوگوں سے صرف تبلیغ کرتا ہے۔ جب اسے کوئی دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے جب دھمکی دی تو اس کے بعد کیا کوئی آیت نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا کہ تم یہ ہو، تم ایسے ہو، میں تم سے اتنے سالوں سے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے میرے رب، بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھے۔ یہ دکھ جو تھا، یہ جو لوگوں کے لیے اتنی مشقت اٹھائی اور کوئی مان کے نہیں دے رہا تھا، تو وہ بھی انہوں نے رب سے ہی کہا، ففتح، بس فیصلہ کر دے، بینی، درمیان میرے، و بینہم، اور درمیان ان کے، فتحن، حتمی فیصلہ، ونجنی، اور نجات دے مجھے، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ اب دعا کیا کی کہ میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، حتمی فیصلہ بھی انہوں نے بد دعا کر دی ان پہ کہ میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، حتمی فیصلہ، اور نجات دے مجھے۔ اب یہ مجھے میں کیا آتا ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کو جو میرے ساتھ ہے، وہ جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور دینی کس سے ہے نجات؟ یہ جو قوم کی بد اخلاقیاں اور بدعمالیاں اور ان کا انکار ہے، اس سے مجھے نجات دے، ان سب چیزوں سے مجھے نجات دے دے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پہلے آیا ہے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے، یعنی کہ نجات کس کو ملے گی؟ جو نوح علیہ السلام ہیں اور ان کے پیروکار جو ایمان لانے والے ہیں، اور باقی سب کیا ہوں گے؟ ان کے درمیان اور نوح علیہ السلام اور قوم نوح کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 119 میں ہے فَأَنجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو جو اس کے ساتھ ہے، فی فلکل مشحون، فی الفلک کی کشتی میں، مشحون جو بھری ہوئی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ فلکی جو ورڈ ہے اسم جنس ہے، مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو کشتی میں وہ سوار ہو گئے، اور وہ دوسرے جگہوں پہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے سامنے تم بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم عطا کیا کشتی بنانے کا، اور جو ان کی قوم کے لوگ تھے وہ مطلب ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ خشک جگہوں پہ یہ کشتی چلائے گا یا جو بھی تھا۔ پھر خیر وہ طوفان، زمین نے بھی اگل دیا پانی اور آسمان سے بھی برسا، اور پھر وہ طوفان آیا اور اس میں وہ کشتی پھر چلائی گئی، اور جو ایمان والے تھے ان کو نجات دی گئی۔ فی فلکل مشحون، مشحون شحن سے ہے، شین ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو فل کر دینا، پر کر دینا، اس کا مطلب ہے سامان سے لاد دینا، بھر دینا۔ تو وہ کشتی جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، ایک تو افراد اس میں زیادہ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا تھا، اور باقی بھی جو بھی ضرورت کا، جو ان کا ضرورت ہوگی، جو قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں کے جوڑے اور ایمان والوں کی بات آتی ہے۔ بہرحال وہ لدی ہوئی تھی اور نجات انہیں دی گئی۔
ثم پھر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے. اب ان کو تو نجات مل گئی جو ایمان والے اور نوح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے. غرق ان کو کیا گیا، غرق کر دیا ہم نے، نہ ہم نے، بعد الباقین اس کے بعد باقی رہنے والوں کو. اب جو ایمان والوں کے بعد جو باقی رہ گئے وہ کون تھے؟ باقی ساری قوم، باقی ساری قوم. سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 14-15 میں بھی یہی آیا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر ہے کہ پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے. پھر 15 آیت میں نجات دی ہم نے اس کو اور سفینہ والوں کو. یہاں پہ فلکی ہے، وہاں پہ سفینہ آیا ہے، دونوں کا مطلب کشتی ہے. سورہ الصافات میں آیت نمبر 75 اور 76 میں بھی یہی مضمون ہے. اور البتہ پکارا تھا ہمیں نوح علیہ السلام نے اور ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے. کہ جب نبی نے اپنا کام کر لیا، اپنا حق جو نبوت کا ایک فریضہ تھا اسے پورا اس کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد بھی اگر قوم نہیں مانی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ 950 سال تک تبلیغ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جب وہ کوئی ایسی بد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس بد دعا کا. اس میں کیا نشانی ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ آگے اللہ نے یہی پوچھا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہ تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے. جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی اکثر ایمان نہیں لانے والے تھے، اور جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وہ بھی اکثر ایمان نہیں لائے، اور اکثریت جو ہے وہ غرق ہو گئی. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ لہوا، لا البتہ کے لیے ہوا وہ، العزیز الرحیم، بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں نشانی، اس میں سبق یہی ہے کہ متقی جو ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے. کامیاب لوگ متقی، تقوی والے، ایمان والے. متقی لوگ مومن لوگ ہی ہوتے ہیں، اور منکرین کے لیے آخر ہلاکت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے اور رسولوں کا پیغام اگنور کر دیتے ہیں تو فائنلی پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے. اب اگلا جو قصہ ہے وہ قوم عاد کا ہے. ہود علیہ السلام کی قوم تھی. اب نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ان کے قوم کے کچھ لوگ کو جو ایمان والے تھے ان کو نجات دی، انہی کی اولاد سے پھر ایک اور قوم نکلی، وہ تھی عاد. عاد جو ہے وہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے، یہ قوم کا نام ہے جو ان کے جد اکبر عاد کے نام سے ہے. ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے عاد. آج بھی جیسے دادا کا نام کبھی کبھی پوتوں کے نام کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں نا، جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، تو تیمیہ ان کی دادی یا اس سے بھی پہلے کی کسی عورت کا نام تھا، لیکن وہ بہت دین کے لیے وہ بہت زیادہ فیمس تھی. وہ بہت دیندار خاتون تھی، دین کا فہم تھا انہیں، تو ابن تیمیہ کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا. تو جو مشہور ہو جائے اس کا نام، اکثر آج بھی یہ ٹرینڈ ہے، اس کا نام سب کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. کوئی دادا ہے وہ فیمس ہستی ہے یا نہیں بھی فیمس، تو وہ ہر اپنے پوتے کے ساتھ دادا کا نام بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہے. عاد ایک شخص کا نام تھا لیکن پھر اس پوری قوم کا نام ہی عاد ہو گیا. کذبت، اب کذبت جو ہے یہ ہے قوم کے لیے تو آتا ہے، کیونکہ قوم جو ہے وہ اس کے لیے قوم، یہ جو پورا ایک ہوتا ہے نا ایک گروپ، چاہے وہ قوم ہے چاہے وہ کوئی گروہ ہے، اس کے لیے مونس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. لیکن عاد جو ہے یہ تو مذکر نام ہے اور مرد کا نام ہے، تو اس کے لیے کیوں مونس کا صیغہ استعمال ہوا؟ کذبت جو ہے وہ مذکر مونس کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ بھی یہاں پر عاد قوم کا، قبیلے کا نام ہے، تو قبائل کا نام بھی سمائی مونس ہوتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا سمائی، کہ وہ ساؤنڈ جیسے بھی کریں لیکن وہ کیسز ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مونس کے صیغے ہی یوز ہوتے ہیں. تو کذبت، جھٹلایا، عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اور اس کی بھی وہی وجہ ہے، رسولوں کو اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ایک رسول کی تکذیب جو کرتا ہے وہ تمام رسولوں کی تکذیب کرتا ہے. اذ، جب، قولا کہا تھا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے،
الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ اب یہاں پر بھی عاد کو ان کے بھائی، اب ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا ہے، یہ بھی کیا ایک جگہ کے لوگوں کے لیے بھائی چارے کی سینس میں بھائی ہے، دینی بھائی نہیں ہے۔ جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا نہیں تم ڈرتے، انہیں بھی ڈرایا گیا اللہ سے، انہیں بھی تبلیغ کی گئی، انہیں بھی وہی نکات بتائے گئے کہ یہ تقریباً یہ جو پہلی آیات ہیں یہ وہی ہیں، وہی تقریباً سارا میسج ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ یہ جو قوم تھی نا عاد، یہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اور آگے ہم پڑھیں گے، مطلب یہ مشہور تھے زیادہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے اور اپنے مضبوط جسموں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ بہت مشہور تھے۔ تو یہاں پہ میسج جو ہے حود علیہ السلام کا وہ وہی ہے کہ جب کہا تھا ان کے بھائی حود علیہ السلام نے، انی لکم رسول امین، پہلے الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، تم اللہ سے خوف نہیں آتا، اللہ کی بڑائی کا وہ اقرار ہی نہیں کرتے تو اللہ سے خوف کیا آئے گا، کیا نہیں تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین میں امانت دار رسول ہوں، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا میں وہ لے کر آیا ہوں اور پوری امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں، اور امن کا علم بردار ہوں، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، تمہیں جو شہرت، تمہیں جو ترقی، تمہیں جو آسائشیں ملی وہ اللہ کی مشیت سے ملی، اللہ چاہے تو سب لے لے گا، ڈرو اس بات سے اور میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرتے تو اللہ پر یقین کرتے نا، تو رسول کی اطاعت بھی بہت ضروری تھی، فاتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، وما اور نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا مگر، علی اوپر، رب العالمین اوپر رب العالمین کے، نبی کو، ہر نبی کو، چاہے وہ نوح علیہ السلام تھے، چاہے وہ ہود علیہ السلام تھے، چاہے وہ صالح علیہ السلام تھے، یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مال، کس کیا کیا چیزیں اجر ہو سکتی ہیں۔ میں نے جو پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے اس میں کیا بتایا گیا تھا، کہیں پہ اجر آیا ہے اور کس آیت میں مال کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جگہ پہ قرآن میں مال بھی کہا گیا ہے کہ میں تم سے کسی مال کی توقع نہیں رکھتا، سورہ ہود میں آیت نمبر 29 میں تھا مال کا ذکر۔ تو اجر جو ہے نا وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو نبی جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی طرح کا اجر نہیں چاہتے، نہ مال چاہتے ہیں، نہ یہ کہ لوگ بڑے میرے شکر گزار ہو جائیں، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ کا شکر گزار بناتے ہیں، نہ انہیں شکریہ چاہیے ہوتا ہے، نہ مال، نہ محبت، نہ توجہ، اور جو دکھ بھی انہیں ملتے ہیں اس کا بھی رونا وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتے، وہ اللہ کے سامنے اپنی ہر چیز بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دین بیان کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کی تائید چاہتے ہیں، کسی بندے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، کسی دنیاوی فائدے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں کسی طرح کا کوئی اسکل کسی کو سکھانی ہے تو وہ آج بھی کوئی اسکل آپ نے سیکھنی ہے تو آپ کو مال دے کے سیکھنی پڑے گی، کوئی شو ہے، کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے، کوئی میجک شو ہے، کوئی سیلیبریٹیز ہیں شو میں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ پیسے لیتی ہیں ان شوز کے، لیکن جو نبی ہے نا اس کا اجر سارے کا سارا اس کے رب کے پاس ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اچھا، اتبنون کیا تم بناتے ہو، اب یہاں پر ان کی عمارتوں کی بات آئے گی تو ایک تھوڑا سا بتاتی ہوں، باقی ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ یہ جو عام قوم عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، یہ تب کی بہت ترقی یافتہ قوم تھی اور جسمانی طور پہ بھی بہت صحت مند تھے، لیکن یہ اللہ کے منکر تھے۔ آج کا جو آپ بڑی بڑی عمارتوں والا سٹی لگا لینا، آپ سمجھے یہ تب کا، یہ جو قوم عاد تھی اور احقاف ان کا علاقہ کہا جاتا ہے، تو یہ آپ سمجھے کہ یہ اس زمانے کا، آج آپ جیسے دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، نیو یارک میں ہیں، تو بس یہ اس زمانے کا دبئی یا نیو یارک تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں، کچھ قوموں نے تو پہاڑوں کو تراش کے
اپنے گھر بنائے تھے نا، نہیں، انہوں نے عمارتیں بنائی تھیں، انہوں نے عمارتیں بنائی تھیں، کنسٹرکشن کی تھی، اور کنسٹرکشن کی تھی اور اس میں یہ بڑے ماہر تھے. چلیں ہے تو یہاں پر بہرحال تو عاد، قوم عاد سے ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکلی ری این، ہر ری کیا ہوتا ہے اونچی جگہ، را یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، آیتن ایک نشانی، تعبثون بیکار، ابس بالکل یعنی کہ فضول. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ. اب ری جو ہے نا یہ بلند زمین کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ان پر تنقید ہے، ان کے فن تعمیر پر، کہ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، ایک یادگار بنا لیتے ہو ہر اونچی جگہ پر، یعنی کہ زمین، بلند زمین، ٹیلا کہہ لیں، پہاڑ کہہ لیں، بلند جگہ، درہ، تو کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بنا لیتے ہو، بیکار، تعبثون جو کسی کام کی نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں. بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، اونچی اونچی جگہوں پہ نشانیاں بناتے ہو لیکن بیکار. وتتخذون اور تم بناتے ہو، مصانع محلات، مسانے جو ہے وہ مسنع کی جمع ہے، یعنی ایسی عمارتیں جن کی اونچی اونچی عمارتیں سے مراد ہے نا، ویسے تو اس کے الگ الگ مطلب کیے گئے ہیں، جیسے کہ قتادہ کہتے ہیں مسانے سے مراد پانی کے حوض ہیں، مجاہد کہتے ہیں مسانے سے مراد محلات ہیں، تو دونوں ہیں. کوئی بھی جو مسانے جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ صاد نون عین ہے، سنت بیسی سے ہے، کوئی چیز بنانا، تعمیر کرنا، تو پانی کے حوض بھی تعمیر کیے جاتے ہیں، محلات بھی تعمیر کیے جاتے ہیں، قلعے بھی ایون کے تعمیر کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی بلڈنگ آج کے دور میں آپ جو بڑے بڑے گھر اور فیکٹریاں ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی، کہ تم بناتے ہو محلات یا قلعے، شاید کہ تم، لعلکم شاید کہ تم، تخلدون تم ہمیشہ رہو گے. اب ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اونچی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کہ تم ہر اونچی جگہ پہ ایک نشانی، ایک یادگار بنا لیتے ہو، اور تم بناتے ہو محلات، قلعے، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. یعنی کہ تم ایک نشانی بیکار بناتے ہو، اونچی جگہ پر ایک نشانی، تعبثون بیکار کام کرتے ہو، ابس کام کرتے ہو. جو عمارتیں ہیں نا وہ ان دونوں آیات سے پتہ یہی چلتا ہے وہ ضرورتوں کے لیے ہونی چاہیے، شان و شوکت کے لیے نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی کہ جو ضرورت کی ہو. تو ایسی فیکٹریاں بھی ضرورت تھوڑی سی تھی اور اتنی کنسٹرکشن آپ نے کر لی، ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی اس میں آ جائیں گی. گھروں کے تو یہ مثال بہت ہی عام ہے آج بھی. تو ایسی قوم جس پر عذاب آیا اس کو تنقید کا نشانہ ان کی غیر ضروری کنسٹرکشن کی وجہ سے بنایا گیا. ان کی جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ ان کی غیر ضروری کنسٹرکشن تھی. گھروں میں بھی دیکھیں ایسے ایریاز بنانا جن کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، صرف آپ کی ششکوں کے لیے بنائی جاتی ہے، بے مقصد تعمیر. پہلے اس کو بنانے پر پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کو سنبھالنے پہ پیسہ لگاتے ہیں، اور اتنا بڑا گھر ہے کہیں نہ کہیں ہر 2-3 ماہ بعد کہیں نہ کہیں آپ کو ریپیئر کی ضرورت پڑتی رہے گی، کہیں نہ کہیں رینوویشن کی ضرورت پڑتی رہے گی، اس پر مزید پیسہ ضائع ہوگا. یہی پیسہ کسی غریب رشتہ دار کو دیا جا سکتا تھا، کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا تھا. لیکن اگر غیر ضروری عمارتوں پر ہم پیسہ لگائیں گے تو وہ بہت سے حقداروں سے محروم رہ جائیں گے. اور صرف پیسہ نہیں لگتا، آپ کی انرجی، آپ کی توجہ ساری کی ساری جو ہے وہ انہی چیزوں پہ پھر رہے گی. اچھا اب یہ بنانے، جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اتنا زیادہ آپ کو ٹائم لگے گا اس کو کمپلیٹ کرنے میں. پھر جو خواتین ہیں جب وہ ایسے گھروں میں رہتی ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، ایک دن گرل صاف کرنے کا، ایک دن شیشے صاف کرنے کا، ایک دن پنکھے صاف کرنے کا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں.
کوئی قرآن کلاس جوائن نہیں کر سکتی، صفائی والی نے آنا ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اتنا بڑا گھر ہے خود کر نہیں سکتی. تو ایسے جو ٹرینڈز ہیں وہ انسان کے دین میں کمی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اگنور، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اور پھر ایسی چیزوں کا اثر دیکھیں، بڑے بڑے جو محلات ہیں، گھر ہیں، محلات نما جو گھر ہیں، ایسی چیزوں کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے. وہی چیزیں پروڈیوس ہوں گی جو لوگ ڈیمانڈ کریں گے. سارا معاشرہ جو ہے وہ بے فائدہ چیزوں میں لگ جائے گا کہ اچھا آج کل یہاں ڈیکوریشنز کا فیشن ہے. جیسے اب برانڈز کی دوڑ ہے تو کتنے برانڈز آ گئے. آج سے 10 سال پہلے دیکھیں کتنے برانڈز تھے، گنے چنے برانڈز تھے، لیکن اب اتنے ہیں کہ نام بھی سب کے لینا مشکل ہے. دوڑ لگ گئی اس چیز کی. جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو وہی مارکیٹ میں سپلائی ہونا شروع ہو جائے گی. ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول ہے نا، اکنامکس کا رول ہے. ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو سپلائی بڑھے گی. خیر، اور چائنیز ریولیوشن کے بارے میں ایک استاذہ کی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے بتایا کہ چائنیز ریولیوشن کے بارے میں انہوں نے پڑھا کہ جو وہاں کے غریب لوگ تھے نا، وہاں بھی جو امیر امیر لوگ تھے، مالکوں نے محلات کی صفائی پر وہ چھوٹے چھوٹے غریب گھروں میں جو رہتے تھے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے جب اپنے واقعات لکھے، جب ریولیوشن آ گیا اور چائنیز جو ہے چائنا آزاد ہو گیا اور جو ریولیوشن ہوا اور نیا جو بھی ان کی جو اتھارٹیز تھیں وہ بدل گئیں، تو کہتے کہ ان کے کھانوں کی خوشبوئیں غریب گھروں کو پہنچتی تھیں. اور انہی غریب محروم لوگوں نے پھر وہ محلات توڑے بھی، انہیں لوٹا بھی. جب کسی معاشرے میں لوگ تعیشات میں پڑ جاتے ہیں نا، اس پر بے انتہا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً ایک طبقہ محروم ہو جاتا ہے اور پھر وہی طبقہ متنفر بھی ہوتا ہے کہ ان کو اتنا کچھ ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن میں، قرآن لوگ پڑھتے نہیں، اور ایسے فتنے جو ہے وہ باہر منہ کھولے کھڑے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں نگل جائیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رزق اللہ کی تقسیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے. لیکن ایسی عمارتیں جو ہے نا، خاص طور پر ایسے گھر، وہ بنانے میں صرف باہر والوں کی حق تلفی نہیں، گھر کے اندر والوں کی بھی ہو سکتی ہے. جب انسان گھر بنا رہا ہوتا ہے، زیادہ تر آپ کیا نہیں ہے، آج کل تو گنجائش ہی نہیں ہے، گھر بنا رہے ہیں. بچوں کی تعلیم پہ کمپرومائز، گھر بنا رہے ہیں. کھانا پینا سمپل کر لیا، آج کل ہم گھر بنا رہے ہیں. والدین کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، کبھی قرض لینا پڑ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گھر ہوتے ہیں، وہ جن رشتوں کو آپ نے محروم کیا، ان کے لیے وہ اتنے یوزفل بھی نہیں ہوتے. ان کو تو ایک تھوڑی سی جگہ ہی چاہیے ہوتی ہے. تو پھر باقی کس لیے تھا وہ گھر، وہ جو اتنا بڑا تھا؟ شان و شوکت. شادیاں بچوں کی روک دی جاتی ہیں، پہلے گھر بنانا ہے. کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ تو یہ جو قوم عاد تھی، ان پر عذاب کیوں آیا؟ ساری قومیں جن کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، قوم نوح کا گزر گیا، یہ قوم عاد پڑھ رہے ہیں، پھر آگے قوم سمود آئے گی، تو یہ سب سرکش قومیں تھیں. یہ اپنے اپنے دور کی سرکش قومیں تھیں. نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو وہ ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے الگ طرح کا تکبر کیا، اپنے مال پہ کیا کہ غریب لوگ تمہارے پیروکار ہیں. انہوں نے اپنی عمارتوں اور باغات اور اس پر انہیں تکبر تھا. تو اللہ کی رضا ان چیزوں میں لگ گئے نا، اللہ کی رضا کی فکر ہی نہیں رہی. جب کوئی ایک چیز آپ کے دماغ کو زیادہ ایکیومولیٹ کر لے گی تو دوسری چیز آٹومیٹکلی منیمائز ہو جائے گی. جب آپ کی دنیا اتنی سما جائے گی تو دین منیمائز ہو جائے گا. دین کہاں جائے گا؟ دین کے لیے آپ کے پاس وقت بھی نہیں، انرجی بھی نہیں، اور صلاحیتیں بھی ساری کھا جائیں گی دنیا کی چیزیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. کہ ایسے تو محلات تعمیر کر رہے ہو جیسے تم نے ادھر ہی بسے رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں ہے. وَإِذَا، اور جب بتش تم پکڑتے ہو، تم بتش تم جبارین پکڑتے ہو تم سرکش ہو کر. ظاہری اور مانوی دونوں لحاظ سے جو مضبوط پکڑ ہے نا، اسے بتشا کہتے ہیں. بتش تم جو ہے نا، یہ وہی ہے،
اسے بتاشا کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اس قوم کو ہی کہا جا رہا ہے جب تم پکڑتے ہو تم سرکش ہو کر، یعنی کہ بہت جابر ہو کر، ظالم ہو کر پکڑتے ہو۔ جب انسان جس کو آخرت کی پکڑ کا خوف نہیں ہے، اسے جب اقتدار اور اختیار ملتا ہے نا، پھر وہ جسے چاہے اور جیسے چاہے پکڑتے ہیں، جیسے چاہے ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اپنے پکڑے جانے کا خوف نہیں نا۔ جس کو اپنے پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں اللہ کی پکڑ کا خوف ہو۔ آگے پھر وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس سے جس نے امدکم، مدد کی تمہاری، بما، ساتھ اس کے جو تعلمون، تم جانتے ہو۔ یعنی کہ جس نے تمہاری مدد کی اس سے ڈرو، جس نے تمہیں معلومات کے ساتھ، تمہیں علم دے کر تمہاری مدد کی ہے۔ تمہاری اس علم کے ذریعے ہی تمہیں کامیابیاں ملیں گی، اس علم کے ذریعے ہی تم نے عمارتیں بنائی، اس علم کے ذریعے تم نے ترقی کی۔ تو ڈرو اس سے جس نے مدد کی تمہاری، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، یعنی اس علم کے ذریعے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو۔ امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، ساتھ مویشیوں اور بیٹوں کے، یعنی کہ مویشی بھی تمہیں دیے، بیٹے بھی تمہیں دیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سارے ریسورسز زندگی گزارنے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ آپ کا علم، آپ کے جو، جب یہ پیک دودھ دہی نہیں ملتے تھے تو یہ مویشی ہی ان سب چیزوں کا سورس تھے، گوشت کا، دودھ کا، دہی کا، بہت سی چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہیں تمہاری مدد کے لیے تو دیے ہیں۔ علم دیا، مویشی دیے، بیٹے دیے۔ بیٹے بھی انسان کے بہت زیادہ، آپ کہہ لیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ بازو بن جاتے ہیں۔ ویسے تو فائنل سہارا اللہ کا ہے، لیکن بہرحال یہ سب اسباب تو ہیں نا۔ وہ جنات وعیون، اور باغوں اور چشموں کے، ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے، علم کے ذریعے، مویشیوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، باغوں کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی، بے شک میں، اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے۔ بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب انسان پہ بہت زیادہ خوشحالی آ جاتی ہے نا، جیسے ان کی مدد کی گئی علم کے ذریعے، مویشی بھی دیے، بیٹے بھی دیے، ترقی یافتہ قوم تھی بہت زیادہ یہ، اور جنات بھی، باغ بھی تھے ان کے پاس، پھل پھول، پھل پودے، سبزی، اس کی بھی فراوانی، اور دودھ دہی اور یہ جو چیزیں تھیں، گوشت، اس کی بھی فراوانی، بیٹے بھی دیے، چشمے بھی دیے جسے پانی پی کے وہ سیراب ہو سکتے۔ تو جب اتنی خوشحالی آ جائے تو اکثر انسان بگڑ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے انہیں نعمتیں یاد کرائی ہیں کہ یہ نعمتیں انہیں پا کے سرکش نہ ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اسی نے دی ہیں، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ لے بھی سکتا ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں حود علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کے بارے میں سورہ آراف میں آیت نمبر 69 اور 70 میں بھی ذکر آتا ہے کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے نصیحت آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی نعمتیں یاد کرنا اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ انسان، بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو پہچانتے کہ میں تو اس قابل تھا نہیں، تو نے مجھے دی ہے تو اس کا مطلب ہے رب ہے، میری تو محنت ایسی تھی نہیں کہ میں یہ نعمتیں حاصل کر سکتا۔ تو نعمتیں جو ہے نا وہ اللہ کی پہچان کروا دیتی ہیں، اللہ کی معرفت دلا دیتی ہیں۔ پھر آگے 70 آیت میں قولو، انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ یعنی اگر تو واقعی سچا ہے نا تو پھر عذاب لے آ۔ یہاں پر کیا کہا گیا 135 آیت میں؟ بے شک میں ڈرتا ہوں
تم پر عذاب سے بڑے دن کے. اور یہ آیت نمبر 70 میں سورہ اعراف کے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. اتنی ان میں سرکشی تھی. سورہ فجر میں بھی کیا آتا ہے کہ اس جیسی قوت والی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، پیدا نہیں کی گئی. اتنی قوت والے طاقتور لوگ تھے. قرآن میں کیا تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ ان کا قول آیا ہوا ہے قرآن میں، قوم عاد کا، کہ یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ حامیم السجدہ میں، جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. تو یہ ان کی سرکشی تھی. لیکن اللہ نے بتایا کہ جو تمہیں قوت دے سکتا ہے وہ خود کتنا قوت والا ہوگا. تو وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے. یہ خوشحالی انسان کو کبھی کبھی سرکش بنا دیتی ہے اگر ساتھ اللہ کا علم نہ ہو تو، اللہ کی معرفت نہ ہو تو. اللہ کی معرفت ہے پھر انسان کبھی سرکش نہیں ہوتا. وہ ان نعمتوں کے ساتھ مزید عاجز، مزید جھکتا، مزید شکر گزار ہوتا جاتا ہے. قولو، انہوں نے کہا، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اوعظت، خواہ نصیحت کرے تو، ام یا لم نہ تکم من الواعظین، نہ تو ہو نصیحت کرنے والوں میں سے. یعنی کہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ مجھے تمہارے بارے میں نا عذاب سے ڈر لگتا ہے، بڑے دن کے عذاب سے، تمہیں عذاب پکڑ لے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ تم ہمیں نصیحت کرو نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تم ہو نصیحت کرنے والوں میں یا تم نہیں ہو نصیحت کرنے والوں میں سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کچھ نہیں ہو. جیسے کافر بھی کہتے ہیں نا ہمارے دل غلاف میں بند ہے، ہم جو ہے نا ہم بالکل محفوظ ہے ہمارے دل، ہمیں تمہارے عقائد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم واز کرو نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے. ان نہیں ہے ہذا، یہ، الا، مگر، خلق الاولین، عادت پہلوں کی. نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی، کہ یہ پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کا دین ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں. یہ پہلوں کی باتیں ہیں. وما نحن معذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے. یعنی پہلے ہم تو اپنے آباء و اجداد سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے پہلے انبیاء بھی ظاہر ہیں، ان کے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی عذاب سے بھی ڈراتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کرانا چاہتے تھے، ان کو بھی وہی میسج دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ تو پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. تو ہم نے تو دیکھا نہیں، سے پہلے کوئی عذاب آیا ہے تو ہم بھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. اب انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا. کیا، کیسے ہلاک کیا گیا انہیں؟ قوم عاد پر کیسا عذاب آیا تھا؟ 7 راتیں 8 دن ان پر آندھیاں چلی تھیں. پھر پہلے 1 ہفتہ بارش برسی، اور پھر اندر کہتے ہیں کہ ایسی ہوائیں چلتی تھیں کہ ان کو، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکتی تھی. انہیں ان کی اولاد، باغات کی کثرت، اونچی عمارتیں، یہ سب کچھ نہیں بچا سکا. زمین پر لاشیں یوں بکھری ہوئی تھیں جیسے کھوکھلے، کھجور کے کھوکھلے تنے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ زمین پر ایسے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. کہتے ہیں ان کی کھوپڑیاں کھل گئی ہوئی تھیں، اور مطلب ظاہر ہے اوپر ہے، کسی انسان کو اٹھایا جائے اوپر سے نیچے پٹکا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اور 1988 میں لیب میں اس زمین کی ریت کے ٹیسٹ کیے گئے جس پر یہ عذاب آیا. یہ علاقہ تھا احقاف کا. یہ یمن، عمان اور یمن کے درمیان کا علاقہ بنتا ہے. سعودی عربیہ کے نقشے کے اوپر بالکل پوائنٹڈ جگہ، ارب الخالی اب اسے کہتے ہیں، کہ وہ ظاہر ہے وہ ایک خطہ ہے جو خالی ہو گیا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہاں نہ کچھ اگا، نہ وہ بسے، وہ بس ایک عبرت کا نشان بن کے رہ گئی وہ جگہ. تو 1988 میں لیب میں زمین کی ریت کے ٹیسٹ کیے گئے. زمین کی جو ریت تھی نا اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو 35 مہلک زہر اس میں پائے گئے. اور سائنٹسٹ جنہوں نے کام کیا تھا ان پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈیشنز تھی نا اس کے بہت اثرات پائے گئے تھے. اور ریت کے اندر
کہتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ نے نا وہ ایک ٹول سا رسی کے ذریعے پھینکا تو وہ رسی ہی جل گئی. جہاں جہاں لیب میں وہ ریت رکھی گئی تھی، لیب میں وہ جگہ ٹوٹ گئی، وہ جگہ خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی. اتنی زیادہ تابکاری کے اثرات تھے اس ریت میں، اور سب سائنٹسٹ کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اثر ہوا، کسی نہ کسی طرح وہ بھی متاثر ہوئے. اب یہ جو ہے یہ علاقہ عمان اور یمن کے درمیان میں ہے، احقاف کا علاقہ اسے کہتے ہیں. تو یہ ساری بات تھی. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 139 آیت میں، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اسے. یقیناً اس میں لآیہ، البتہ ایک نشانی ہے، وما، اور نہ، کانا، تھے، اکثرہم وما کانا، اور نہ تھے، اکثرہم، اکثر ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے، اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں تھے. دیکھیں اب اس میں کیا نشانی آئی، اس سے کیا سبق ہمیں ملا. ہم خود کو دیکھیں، قوم عاد نے اپنی عمارتوں پر غرور کیا اور کہا کہ یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں، ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہلاک بھی کی. اس میں ایک نشانی ہے، اور اکثر جو ہے نا لوگ وہ نہیں ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، البتہ وہ، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر کیا نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم کیسے ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ تو تکبر کرتے تھے نا اپنی جسم کی مضبوطی پہ اور اپنی عمارتوں پر. تو ہم کیا، اب اس میں نشانی ہمارے لیے کیا ہے کہ تکبر کو، عروج کو زوال لازم ہے، تکبر کا سر نیچا، یہ ہے ہمارے لیے نشانی. تکبر تو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم خود کو بس یہ چیک کریں کہ کیا چیز ہمارے لیے فخر کا سبب ہے، ہمارے لیے جو ہمیں بڑا مان ہے، ہمارے لیے وہ آزمائش ہو سکتی ہے. وہ کچھ بھی ہے، وہ ایک آزمائش ہے کہ کبھی ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ چیز ہماری بڑی اچھی ہے. اللہ نے ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ نے دیا ہے وہی اس کا مالک ہے. اللہ دینے پر قادر ہے تو وہ لینے پہ بھی قادر ہے، جو دے سکتا ہے واپس بھی لے سکتا ہے. تو ہمیشہ ہمبل رہیں اپنی کسی نعمت پہ، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ہی کوئی کمال ہے. بہت بہت ایبلٹیز والے لوگ ہیں مگر بہت غربت میں رہتے ہیں، کبھی کبھی بالکل گمنام زندگی گزارتے ہیں، کبھی کبھی مطلب ان کو وہ عروج نہیں ملتا جتنی ان کی ایبلٹیز ہوتی ہیں. ایبلٹیز پہ عروج ملتا ہی نہیں ہے. رزق اللہ کی تقسیم ہے. یہ رزق آپ کی شہرت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا مال بھی، آپ کی صلاحیت بھی، ہر نعمت رزق ہے. تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ہمبل رہیں. بڑا وہ ہے جس کے سامنے کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. یہ اتنی اونچی قوم کا کیا حال ہوا جو بڑی ترقی یافتہ تھی، آج سے 5000 سال پہلے کی قوم ہے کہ لیکن ابھی تک اتنا غضب ان پہ ٹوٹا تھا کہ ابھی تک اس زمین پہ کچھ اگ نہیں سکتا. آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، 5000 تقریباً، مطلب 2400، تقریباً 2500 سال قبل از مسیح کی بات ہے. تو آج سے تقریباً 5000 سال ہی پہلے بنتے ہیں. تو بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں ان کی وہ ختم ہو گئی، ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی. 10 10 سال کہتے ہیں کہ اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی. بے شمار باغات کی زمین تھی، یہاں پہ لکھا ہے نا عیون بھی دیے، جنات بھی دیں، سب کچھ تھا، مگر بارش برسی نہیں. اس کے بعد باغات بھی ختم، اور چشمے جو ہوں گے تو وہ سوکھ گئے ہوں گے ظاہر. ہر لحاظ سے ترقی یافتہ صحت مند لوگ، مگر جب عذاب آیا تو جگہ بھی صحرا بن گئی اور خود بھی نہیں بچے کہ بتا سکیں ہماری صحت کا کیا راز تھا، ہمارے اتنی بڑی بڑی عمارتوں کا کیا راز تھا. گرم ہوائیں چلتی رہیں، 7 راتیں اور 8 دن. تو کیا سمجھ میں آئی؟ سب چیزیں، ساری نعمتیں، مال، اولاد، گھر، کاروبار، شہرت، عزت، سب کچھ اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ
اللہ کے لیے نیکی ہم کر بھی لیں اگر، اس نیکی پر بھی غرور کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی خاطر ایک تو ہمارے کام ہے نہیں، یہ سب کچھ ہم زیادہ تر لوگ دنیا کی عزت شہرت مال کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر کر بھی لیں تو اس نیکی پر ہی غرور کرنے لگتے ہیں۔ نیکی بھی ضائع، غرور پھر وہیں کا وہیں۔ کبھی کسی سے خود کو بڑا نہ جانے، ہمبل رہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑا وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کبھی خود کو بہت نیک نہ سمجھے، کبھی کسی کو کسی کے گناہ کا تانا نہ دے۔ گناہ کا تانا تو وہ دے جس کو اپنی بخشش کا یقین ہے، ہم میں سے کس کو یقین ہے؟ ہماری عبادتیں اگر ہمیں غرور میں مبتلا کر رہی ہیں، ہمارا اخلاق و کردار سنوار نہیں رہی، تو یہ عبادتیں جو ہیں یہ مشقتیں ہیں بس، یا مشقت اٹھا رہے ہیں، اس نے آپ کا دل ہی نہیں بدلا۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ دھوکا۔ تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ دھوکا ہے، ایک بس مشقت ہے۔ تو ان مشقتوں کو ہمیں صحیح سمت دینی ہے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے خالص عمل وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے سنت کے مطابق خالص عمل کرنا ہے۔ دنیا کا بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ دنیا کے بڑوں میں تو دیکھیں، نہ فرعون رہا، نہ نمرود، نہ عاد، نہ سمود، نہ قومیں رہیں، نہ ان کے جو بادشاہ تھے وہ رہے۔ دنیا کے بڑوں میں تو کوئی نہیں رہا، ابو جہل رہا، کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ان سے نشانیاں لینے کی، جو نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں وہ دیکھنے کی توفیق دے ان واقعات سے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ کے صرف ہم رحم کے طالب ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ نظر رحمت فرمائے، اور اللہ ہم پر کبھی بھی عزیز نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے انصاف کے، اللہ کے عدل کے، اللہ کے انتقام کے کو بیئر ہی نہیں کر سکتے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ رحمت کا معاملہ کرے، کبھی اپنے انصاف کا، کبھی اپنے عدل کا معاملہ نہ کرے۔ ہم لغزشوں سے، خطاؤں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی اللهم ارزقني يتفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنذر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔